नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज मैं एक बहुत अहम स्टोरी ब्रेक की है। फ़ारूक मिर्ज़ा जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका और वो कई इम्पॉर्टेंट जो है वो पहले भी स्टोरी ब्रेक कर चुके हैं और उन्होंने ये बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है जिसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही अहम चीज़ों की तरफ जो है वो तवज्जो दिलाई है। तो मैं उसी स्टोरी को पिक करके आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ और वो स्टोरी जो है फ़ारूक मिर्ज़ा की इक़दार के ऊपर है। इक़दार एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैं पहले चंद चीज़ें जो है वो इसमें आप देखेंगे कि आपको स्क्रीन पे भी बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन, तस्वीर इक़दार के बारे में, उसके पेपर्स, उन लोग जो ज़िम्मेदार हैं उनके सब चीज़ें आती जाएंगी। और आखिरी में मेरा आज काम ये है कि मैं आज आखिरी में चंद सवालात हैं जो मैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म से करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ आपकी तरफ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये इक़दार है क्या, इसका क्या नाम है। आप देखेंगे इमरान खान डेवलपमेंट एकेडमिक रिसर्च का मतलब है, इसमें इक़दार से मुराद लिया जाता है। और आप देखेंगे तस्वीर में भी कि बाज़ाफ्ता इसका एक झंडा है जो कि आपके सामने आएगा। अच्छा, ये जो इक़दार है इसके सिलसिले में डॉक्टर इमरान खान या इमरान खान जो इसके चीफ पैट्रन्स हैं, इसके साथ साथ लेडी जुमैमा का भी नाम है इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, और सीईओ इसके जो हैं वो दबीर तिरमिज़ी साहब हैं। और ये जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी और परमानेंट मिशन, इन तमाम चीज़ों में ये इन्वॉल्व होती है, बड़े बड़े सुनाए के प्रोजेक्ट हासिल करती हैं। फ़ारूक मिर्ज़ा साहब के पास इस सिलसिले में सारी मालूमात हैं, सारी चीज़ें हैं। मैं चंद चीज़ें आपके सामने ला रहा हूँ और ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम को भी मालूम होना चाहिए कि इक़दार है क्या। इसके साथ साथ जो है ये 1629 के स्ट्रीट NW सूट 300 वाशिंगटन DC में ये इनका ऑफिस है। और ये इसके बारे में भी आप देखेंगे कि ये मौजूद है इक़दार जो इमरान खान साहब इसके पैट्रन्स हैं। ये रजिस्टर्ड भी है NYS डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन है, एंटिटी इंफॉर्मेशन, उसमें आप देख लीजिएगा। इनका DOS ID नंबर 4146 है और ये सितंबर 26 2011 को रजिस्टर्ड हुई थी और ये इक़दार के नाम से हुई थी और इसके चीफ पैट्रन इमरान खान साहब हैं और दबीर साहब इसके CEO हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इमरान खान साहब के 2 साहबजादे भी हैं और इसमें आपके इमरान खान साहब की एक्स वाइफ यानी जो पहली खातून थी जनाब जुमैमा साहब, वो भी इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है। और इसके साथ साथ हैरत की बात यह है कि इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 भारतीय भी हैं, वो भी आप देखिएगा जो क्लेम किया है फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने। और ये आपको देखिएगा तस्वीर में इक़दार का दबीर तिरमिज़ी साहब जो हैं, इनकी बताया था फ़ारूक मिर्ज़ा साहब ने कि जी ट्रम्प के जो होटल्स हैं उसमें इक़दार के ज़रिए ये जो लोग गए थे, अभी अमेरिका पिछले दिनों वज़ीर आज़म साहब गए थे, जिसमें बाद में फिर ये जो मिनिस्टर्स हैं अली ज़ैदी की भी तस्वीर है और बहुत सारे लोगों की तस्वीर है, आप देखिएगा। उसके साथ है इक़दार, ये है CEO दबीर मिर्ज़ी ब्रीफ इक़दार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हफीज़ चौधरी भी इनका नाम था, शायद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, मिर्ज़ा अकरम हारून, ये सारे लोग उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। इसके बाद यह है कि फेडरल मिनिस्टर अली ज़ैदी कंसिस्टेंटली इंगेज इक़दार मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेपर कह रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पे भी आएगा। इसी तरह अब आप ये देखिएगा दबीर रिजवी की जो है ये फ़ोटो भी इमरान खान के साथ सामने वाज़े हो जाएगी, ये मेरे पास है, आपको भी नज़र आएगी। इसके बाद इक़दार कॉरपोरेशन के हवाले से और पेपर्स भी हैं, लेटर्स भी हैं। ये देखिएगा एक बहुत ही अहम पेपर्स है जो इक़दार के हवाले से इक़दार इमरान खान डेवलपमेंट एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट करती है, ये प्रोडक्ट करती है, सर्विस करती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। ये है इक़दार का काम और ये गेम चेंजर इसका इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ ये जो है वो सामने आया हुआ है, जो मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा और ये भी इसमें है। उसके बाद दबीर तिरमिज़ी साहब ने हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू द चीफ पैट्रन्स ऑफ इक़दार इमरान खान PTI ऑन ऑफिशियली गेटिंग इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली, उन्होंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन भी किया इसी प्लेटफॉर्म से। ये भी तस्वीर आपके सामने है।
اسی طریقے سے اس کے جو آپ کے اقدار کی ڈیٹیل ہے اس میں، جو لوگ اور ممبرز ہیں، جو ساری چیزیں یہ بھی اس میں صاف ہے۔ 162 کے اسٹریٹ بلڈنگ ڈائریکٹری، یہ بھی اس کی تصویر آپ کو ملے گی، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ کون سی بلڈنگ میں اس کی تصویر بھی یہاں پر موجود ہے، وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، اسکرین پہ ملے گی۔ اچھا یہ دیکھیں دبیر مرزا صاحب جو ہیں یہ مختلف اہم جگہوں پر میٹنگ کرتے ہیں اور اقدار کے حوالے سے، اور یہ بڑی جو ہے وہ اہم جگہوں پر ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کی تصویریں بھی ہیں۔ بہت اہم لوگوں کے ساتھ بھی ان کی تصویریں آپ دیکھیے گا، یہ تصویریں لائن سے ہیں۔ ایک تصویر آپ کو ملے گی جس میں عمران خان صاحب بھی ہیں، دبیر مرزا صاحب بھی ہیں، حفیظ چودھری صاحب بھی ہیں۔ یہ 14/10/2011 کی تصویر ہے، اور یہ آپ کے یہ بھی دیکھیے آپ، دبیر مرزا کی تصویریں ہیں۔ پھر یہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ ہو رہی ہے جس میں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، اس میں دبیر صاحب بھی موجود ہیں۔ اس میں اور تصویریں بھی ہیں، میں اس میں بہت ساری تصویریں اس میں اس لیے دیا ہے کہ آپ دیکھیں، یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ دبیر صاحب ان کے سی او ہیں، عمران خان صاحب چیف پیٹرن اقدار کے، اور یہ بہت اہم جگہ میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے فیڈرل منسٹر، ایڈوائزر، یہ سب لوگ جو ہیں بقول فاروق مرزا صاحب کے، اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ اس کی فنڈنگ جو ہے وہ اقدار کے ذریعے ہوئی ہے جو انہوں نے آپ ایک اور تصویر دیکھیں گے جس میں عارف الوی جو پاکستان کے صدر ہیں، ان کی تصویر بھی دبیر صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ پھر دبیر صاحب کی تصویر آپ کو چائنیز کونسلیٹ وغیرہ کے ساتھ، ممبرز کے ساتھ، فارنر کے ساتھ بھی ملے گی۔ پھر ایک اقدار عمران خان ڈیولپمنٹ اکیڈمک ریسرچ از ود ایش ملک اینڈ دبیر ترمزی ایٹ CSIS سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز، اس کی تصویر بھی آپ کو ملے گی، بہت بڑی ڈیٹیل میں یہ تصویر موجود ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ علی زیدی صاحب کے ساتھ دبیر مرزا کی بہت تصویر ہے۔ جمائمہ صاحب کا ان کا مین فرنٹ پہ دبیر مرزا، جمائمہ خان، اور اس کے بعد ٹائم میگزین، چیف پیٹرن، پرائم منسٹر ڈاکٹر عمران خان، ان سب کے بارے میں یہ دیکھیں تصویر ہے۔ جمائمہ صاحبہ کی بھی تصویر اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اور دبیر صاحب کی گلے ملتے ہوئے تصویر ہے۔ پھر جمائمہ صاحبہ کی تصویر اس میں موجود ہے، یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ وہ پیپرز ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ واشنگٹن میں جہاں اقدار کا آفس ہے جس کے چیف پیٹرن عمران خان صاحب ہیں، اسی طرح سے یہ 2 آفس کو مینشن کیا گیا ہے جو آپ دیکھیں گے، ایک بنگلور میں ہے اور ایک نیو دہلی میں ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے یہ آپ کے اقدار کے آپ کے ویب سائٹ سے آپ کو چیزیں ملیں گی، یا جہاں رجسٹریشن ہوئی ہے وہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں یہاں ایک اور لیٹر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں ولید اقبال صاحب کا ایک لیٹر ہے، لیکسیم اٹارنی ایٹ لا۔ ولید صاحب نے اگست 8 2016 کو، 2011 کو بنی تھی، 2016 کو یہ جو ہے ایک لیٹر دیتے ہیں، اور وہ دبیر ایم ترمزی جو ہے وہ ان کو جو 741 پینسلینیا بلوورڈ ہیمسٹر نیو یارک کو یہ ایکٹیویٹیز آف اقدار کارپوریشن کے اوپر ان کو لیٹر دیا جاتا ہے۔ یہ ولید اقبال صاحب کا لیٹر ہے، تاریخ بتا دیا، سگنیچر بہت دیا ہے، ولید اقبال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ پارٹنر، یعنی کہ ولید اقبال صاحب نے عمران خان کو وہاں ریپرزینٹ کیا ہے اقدار کی بنیاد پر، یہ اس کے لیٹرز موجود ہے۔ اسی طریقے سے مسٹر دبیر ایم ترمزی صاحب کو جو لیٹر دیا ہے شیراز علی، فرسٹ سیکرٹری ایمبیسی آف پاکستان نے بھی لیٹر دیا ہے۔ یہ وہ لیٹر ہے، اس کی تاریخ ہے 2 جنوری 2020 کو دیا، ابھی حالیہ انہوں نے ایک لیٹر دیا ہے دبیر صاحب کو۔ کیا اس میں ہے؟ ظاہر ہے اس میں دبیر صاحب کو جو کہ یہ اقدار ہے اس کے حوالے سے جب لوگوں کو پتہ چلا ہے تو اب یہ لیٹر ایشو ہو رہے ہیں کہ آپ اسے بند کریں، اور یہ ہے اور وہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، الیکشن کمیشن کو پتہ نہ چلے، پاکستان کو پتہ نہ چلے، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور یہ سب چیزیں بند کی جائے۔ اب عمران خان صاحب کو اس سے ہٹایا جائے۔ دس ڈیٹ اس قسم کا لیٹر ہے، جو چاہے وہ فاروق مرزا صاحب سے بہت ڈیٹیل لے سکتا ہے۔ یہ لیٹر میرے پاس بھی ہے، لے لے۔ حفیظ چودھری صاحب کا ریزگنیشن لیٹر بھی میرے پاس ہے، یہ موجود ہے۔ حفیظ چودھری صاحب نے ریزائن کر دیا تھا، حالانکہ انہی کے گھر پہ یہ بنی تھی، اور فاروق مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ 2011 میں بنی تھی، اور حفیظ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ میرے ہی گھر میں بنی تھی۔ ان کا یہ لیٹر موجود ہے، اور بھی ڈاکومنٹس ہے۔ میں آج کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، ان تمام چیزوں کے بعد جو فاروق مرزا صاحب نے بریک کیا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔
اقدار، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اقدار جو ہے یہ جس کے چیف پیٹرنز عمران خان صاحب ہیں، ان کی بورڈ آف گورنرز میں ان کی وائف جمائمہ ایکس وائف جو ہے جمائمہ خان صاحبہ ہیں، اور اس کے علاوہ سی او دبیر ترمیزی صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی بورڈ آف گورنرز میں ہیں، بینیفیشریز میں ہیں۔ کیا وجوہات ہے یہ تو فاروق مرزا صاحب یا عمران خان صاحب یا اور کوئی دوسرے دبیر صاحب بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ کہ 2 بھارتی اس کے بورڈ آف ممبرز ہیں، اور 2 آفیسز جو ہیں وہ ایک بنگلور میں اور ایک دہلی میں موجود ہے، یہ ڈاکومنٹس بتا رہا ہے۔ میں آج اس پہ ڈیٹیل میں بات جانے سے پہلے ایک پاکستانی کی حیثیت سے اقدار کے اس فاروق مرزا نے ایک بہت ہی اہم اسٹوری بریک کی ہے، اس کے اوپر یہ چند سوالات لے کر آتا ہوں، اور ان سوالات کے اوپر اپنے پروگرام کو ختم کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس کا جواب وزیر اعظم عمران خان صاحب ضرور دیں گے، کیونکہ یہ اگر اسٹیبلش کیس ہے تو آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے بہت زیادہ ہے، کیونکہ دبیر ترمیزی صاحب نے بقول فاروق مرزا کے یہ بھی کہا ہے کہ اقدار کے ذریعے جو فنڈ ریزنگ کی گئی ہے، جو خطیر رقم جمع ہوئی ہے، وہ ہم نے عمران خان صاحب کو دی ہے۔ یہ میرے انٹرویو میں فاروق مرزا صاحب کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ریکارڈ ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ میں چند سوالات جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد چھوڑ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب اس پہ اپنے جواب دیں۔ بہت ضروری ہے اس کا جواب دینا، اور آیا اس کی تردید کریں۔ جب سوالات کیا ہے، اقدار عمران ڈیولپمنٹ اکیڈمک ریسرچ ایک فلاحی کارپوریشن ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں اپنا مرکزی دفتر رکھتی ہے۔ سوال نمبر پہلا ہے میرا، وہ یہ ہے کہ کیا آپ اقدار کو جانتے ہیں عمران خان صاحب؟ کیا آپ اس کے چیف پیٹرن ہیں؟ بتائیے۔ ڈاکومنٹس اور فاروق مرزا تو کلیم کرتے ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ نے خود 2011 میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پریس کانفرنس میں اقدار کا اعلان کیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا درست ہے کہ آپ نے اپنی سابقہ بیگم اور 2 بیٹوں کو بینیفیشری کے طور پر شامل کیا ہے اس میں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں؟ اچھا جی، آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں آپ کا ایک ایکٹیو آفس ہے اور بل بورڈ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، جبکہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہے، اور آپ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے عوام پاکستان کو باخبر کیوں نہیں کیا اس اقدار کے حوالے سے، یا کیا ہے آپ نے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کارپوریشن یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں لسٹڈ ہے اور اب تک کام کر رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کارپوریشن اقدار کا ایک IRS نمبر ہے اور حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن اس سے لاعلم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقدار کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں 2 بھارتی بھی شامل ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اقدار کے 2 ایکٹیو آفس بھارت میں ہیں، ایک بنگلور میں اور ایک دہلی میں، ایک نیو دہلی میں، جبکہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور پاکستانی فوج بارڈر میں انگیج ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقدار UNO IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ لسٹڈ ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اقدار آفیسرز پاکستان کے کور اسٹریٹجک مسائل پر بات کرتے رہتے ہیں اور حکومت پاکستان کے علم میں لائے بغیر فورن ڈپلومیٹ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کہ اس بات کا آپ کو علم ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب؟ آپ نے USS میں ایک قانونی مشیر کو مقرر کیا تاکہ آپ کے تمام اکاؤنٹس، ویب سائٹ اور رجسٹریشن کو بند کیا جائے جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ میڈیا میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان میں ایک متوقع بہت بڑا ایشو بنے گا، تو آپ نے انگیج کیا ایک وکیل سے کے ذریعے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا آپ نے ڈاکٹر عبداللہ کا تقرر کیا تھا کہ وہ اقدار کے آپریشن کو بند کریں خفیہ طور پر US میں، اور انہوں نے پاکستانی سفارتخانے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے فرنٹ مین دبیر ترمیزی کے خلاف ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور سفارت خانے میں ان کا داخلہ بھی بند کر دیا؟ کیا یہ بات صحیح ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب؟ جبکہ آپ کی اپنی سابقہ اہلیہ سے ڈیورس ہو چکی تھی تو آپ نے ان کا نام بحیثیت بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ڈائریکٹرز اور بینیفیشریوں میں کیوں شامل کیا؟ بقول فاروق مرزا اقدار سے حاصل شدہ خطیر رقم آپ کو دی گئی ہے، کیا آپ اس بات کی تردید یا تصدیق کریں گے؟ اور فاروق مرزا نے فاروق دبیر جو ترمیزی ہیں، انہوں نے جو آپ کلیم کیا ہے، علیمہ خان جو آپ کی بہن ہے، انہوں نے کیا وجوہات ہیں؟ انہوں نے اقدار کے حوالے سے فاروق مرزا جو
इन्वेस्टिगेटेड जर्नलिस्ट हैं उनको अप्रोच किया और उनको कहा कि आप इस स्टोरी को ब्रेक ना करें, इसको रोक दें, इससे बहुत बदनामी होगी और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको आगे ना बढ़ने दें, इसको अपोजिशन का फ़ायदा होगा। क्या वाकई ऐसी बात हुई है? हलीमा खान साहिबा ने फारूक मिर्ज़ा जो जर्नलिस्ट हो उनको ये कहा है? ये मेरा सवालात है। एक और सवाल है और वो ये है कि इक़्तिदार के कितने अकाउंट्स हैं, कितने पैसे जमा हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट लिए हैं, बकौल फारूक साहब के कि वो प्रोजेक्ट मुख्तलिफ जगह काम करते हैं, पाकिस्तान में भी काम करते हैं जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है। तो ये पैसे कहाँ हैं, क्या कितने पैसे हैं और इसका कोई अकाउंट है? तो वो अकाउंट जो है वो आपने इलेक्शन कमीशन को उसका बताया है, नहीं बताया है। और दबीर तिरमिज़ी ने आपको जो खतीर रकम दी है बकौल फारूक मिर्ज़ा, वो आपने इलेक्शन कमीशन को बताया है, नहीं बताया है। इसी तरह क्या बड़े, तो ये चंद सवालात हैं वज़ीर आज़म साहब। ये मेरी स्टोरी नहीं है, ये फारूक मिर्ज़ा की स्टोरी है, वो उसको ओन करते हैं। वो ये कहते हैं कि किसी को भी इस स्टोरी के हवाले से डॉक्यूमेंट चाहिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को, हुकूमत पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म को या और कोई स्टेट डिपार्टमेंट को वो देने को तैयार हैं। चंद डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे जो उन्होंने मुझे भेजे थे, मैं उसे ऑनियर कर रहा हूँ, मैंने उसे दिखाया भी है। तो मेरे ये चंद सवालात हैं, ये सवालात हर पाकिस्तानी अपने वज़ीर आज़म से करने का हक रखता है, जो मैंने रखा है। इसका जवाब अब वज़ीर आज़म को देना है। देखते हैं इसका जवाब कब आता है। बहुत अहम स्टोरी है, बहुत अहम इन्वॉल्वमेंट है। देखते हैं इसमें फारूक मिर्ज़ा साहब को भी बुलाया जाता है, उनसे रुजू किया जाता है, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके इसकी एक बड़ी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में होती है या नहीं होती है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जिसको फारूक मिर्ज़ा ने ब्रेक किया और मैं अपने चैनल से इसको चंद सवालात के साथ वज़ीर आज़म के सामने एज ए पाकिस्तानी लेकर आया हूँ। शुक्रिया।